أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ پھر اس ممانعت کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا۔ 6 ہجری جس میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس سال مسلمان حالت احرام میں تھے۔ اس حالت میں وہ اس آزمائش میں ڈالے گئے کہ شکار کیے جانے والے جانور اور پرندے بڑی کثرت سے آئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے۔ اتنی کثرت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے انہیں ہتھیار سے شکار کر لینا بلکہ ہاتھ سے پکڑ لینا بالکل اختیار میں تھا۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حکم الہی کی پابندی میں ثابت قدم رہے اور حالت احرام میں شکار نہ کیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت بھی ظاہر ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی گناہ کے اسباب و مواقع جس قدر کثرت سے موجود ہوں ان سے بچنے میں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے جیسے نوجوان کو تقوی، پرہیزگاری اور پارسائی کا ثواب بوڑھے کی بنسبت زیادہ ہے۔ یوں ہی جو برے لوگوں کے درمیان بھی نیک رہے وہ نیکوں کے درمیان نیک رہنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ بھی اس بات کی قوی دلیل ہے، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ ان باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر یا گناہ کی جگہ جا کر نیک بننے کی کوشش کرے تاکہ زیادہ بڑا متقی بنے، بلکہ حتی الامکان ایسی صحبت اور مقام سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ زیادہ تقوی کی امید پر کہیں اصل ہی سے نہ جاتے رہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اس طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے دے یا اس کے برابر روزے تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ نے پہلے جو کچھ گزارا اسے معاف فرما دیا، اور جو دوبارہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں حالت احرام میں شکار کرنے سے معنی فرمایا۔ یہاں اس سے چند مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔
کہ نمبر ایک، محرم یعنی احرام والے پر شکار یعنی خشکی کے کسی وحشی جانور کو مارنا حرام ہے۔ نمبر دو، جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل اور ممنوع ہے۔ نمبر تین، حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، خواہ وہ حلال ہو یا نہ ہو۔ نمبر چار، کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کو احادیث میں فواسق فرمایا گیا اور ان کے قتل کی اجازت دی گئی ہے۔ نمبر پانچ، مچھر، پسو، چیونٹی، مکھی اور حشرات الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنا معاف ہے۔ نمبر چھ، حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے۔ جان بوجھ کر مارنے کا حکم تو اس آیت میں موجود ہے، غلطی سے مارنے کا حکم حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حالت احرام میں شکار کے کفاروں سے متعلق یہ تفصیل ہے کہ خشکی کا وحشی جانور شکار کرنا یا اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا اور کسی طرح بتانا، یہ سب کام حرام ہے اور سب میں کفارہ واجب، اگرچہ اس کے کھانے میں مجبور ہو یعنی بھوک سے مرا جاتا ہو، اور کفارہ اس کی قیمت ہو، اور کفارہ اس کی قیمت ہے یعنی دو عادل وہاں کے حساب جو قیمت بتا دیں وہ دینی ہوگی، اور اگر وہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو تو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہو وہ ہے، اور اگر ایک ہی عادل نے بتا دیا جب بھی کافی ہے۔ نمبر دو، شکار کی قیمت میں اختیار ہے کہ اس سے بھیڑ، بکری وغیرہ اگر خرید سکتا ہے تو خرید کر حرم میں ذبح کرے، فقراء کو تقسیم کر دے، اور اس کا گلہ خرید کر مساکین پر تصدق کرے، اتنی مقدار ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار پہنچ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کے گلے میں جتنے صدقے ہو سکتے ہوں ہر صدقے کے بدلے ایک روزہ رکھے، اور اگر کچھ گلہ بچ جائے جو پورا صدقہ نہیں تو اختیار ہے وہ کسی مسکین کو دے دے یا اس کے عوض ایک روزہ رکھے، اور اگر پوری قیمت ایک صدقے کے لائق بھی نہیں تو بھی اختیار ہے کہ اتنے کا گلہ خرید کر ایک مسکین کو دے دے یا اس کے بدلے ایک روزہ رکھے۔ نمبر تین، کفارہ کا جانور حرم کے باہر ذبح کیا تو کفارہ ادا نہ ہوگا، اور اگر اس میں سے خود بھی کھایا تو اتنے کا تاوان دے دے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اس آیت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ محرم کے لیے دریا کا شکار حلال ہے اور خشکی کا حرام۔ دریا کا شکار وہ ہے جس کی پیدائش دریا میں ہو، اور خشکی کا وہ ہے جس کی پیدائش خشکی میں ہو۔ یاد رہے کہ دو شکار حرام ہیں، محرم کا کیا ہوا اور حرم کا۔ حرم شریف میں رہنے والے شکار کیے جانے والے جانوروں کو نہ آدمی شکار کر سکتا ہے جو حالت حرام میں نہ ہو، اور نہ بغیر احرام والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں ہے۔ یہاں احرام کی شکار کی حرمت کا ذکر ہے جو احرام ختم ہونے پر ختم ہو جاتی ہے، مگر حرم کا شکار ہمیشہ ہر شخص کے لیے حرام ہے، خواہ وہ شخص احرام میں ہو یا احرام سے فارغ، بلکہ حرم کے شکار کو اس جگہ سے اٹھانا بھی منع ہے۔
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلاعد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی طرف لے جانے والی قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں حج کی قربانی ہونے کی نشانی لٹکائی ہوئی ہو، ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کر لو اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا کہ وہاں دینی اور دنیوی امور کا قیام ہوتا ہے، خوف زدہ وہاں پناہ لیتا ہے، ضعیفوں کو وہاں امن ملتا ہے، تاجر وہاں نفع پاتے ہیں، اور حج عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر مناسک ادا کرتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بڑی نعمت ہے۔ یوں ہی ذی الحجہ جس میں حج کیا جاتا ہے اور ہدی کے جانور، ان سب کے ساتھ بھی دینی اور دنیاوی امور وابستہ ہیں کہ اس کے گوشت سے غریبوں اور امیروں کا گزارا ہوتا ہے، اور اس سے ایک رکن اسلامی ادا ہوتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، یاد رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جان رکھو اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ تو حرم اور احرام کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اپنی صفت شدید العقاب ذکر فرمائی تاکہ خوف اور امید سے ایمان کی تکمیل ہو۔ اس کے بعد صفت غفور رحیم بیان فرما کر اپنی وسعت رحمت کا اظہار فرمایا۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر صرف تبلیغ لازم ہے، تو جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم پہنچا کر فارغ ہو گئے تو تم پر اطاعت لازم ہو گئی اور حجت قائم ہو گئی اور تمہارے لیے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس حالت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی بھی مذکور ہے کہ وہ تمہارے حاجت مند نہیں بلکہ تم ان کے محتاج ہو۔ اگر کوئی بھی ان کی اطاعت نہ کرے تو ان کا کچھ نہ بگڑے گا، کیونکہ وہ تبلیغ فرما چکے۔ جیسے سورج سے اگر کوئی نور نہ لے تو سورج کو کوئی نقصان نہیں، بلکہ نقصان اسی کا ہوگا جو سورج سے نور نہیں لے رہا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے ظاہری اور باطنی احوال میں سے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی سے مخفی نہیں، لہذا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ویسی تمہیں جزا دے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، تم فرماؤ کہ
گند اور پاکیزہ برابر نہیں ہے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حلال اور حرام، نیک اور بد، مسلم اور کافر، کھرا اور کھوٹا ایک درجے میں نہیں ہو سکتے، بلکہ حرام کی جگہ حلال، بد کی جگہ نیک، کافر کی جگہ مسلمان اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی مقبول ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ گندے کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا داروں کو مال دولت کی کثرت اور دنیا کی زیب و زینت بھاتی ہے، حالانکہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ دنیا کی زینت اور آرائش اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ دنیا کی مال و دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی خواہشات اور اس کے رنگینوں سے لطف اندوز ہونے کی تمنا میں لگے رہنا اور اپنی آخرت کی تیاری سے غافل رہنا انتہائی مذموم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ بس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی توفیق، اپنی دنیوی بہتری کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی تیاری کی طرف بھی توجہ کرنے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔